السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام۔ ابتدائی اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا چھپ چھپ کر رہا کرتے۔ جب مسلمانوں کی تعداد اتنا لیس ہو گئی تو اس وقت آپ ارقم کے گھر میں تھے۔ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام یہ دونوں قریش کے بڑے سردار تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو عمر اور ابو جہل میں سے کسی کو اسلام کی دولت سے نواز کر اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمر کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک دن ابو جہل لعین نے خانہ کعبہ کے پاس ایک مجمع میں کہا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ لائے میں اسے 100 اونٹ اور 40,000 درہم بطور انعام دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ابو جہل نے مذکورہ شرط پر 100 اونٹ دینے کی قسم کھائی اور کعبہ میں جا کر حبل کو گواہ بنایا۔ اب عمر قتل کے ارادے سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص ملے جو مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ بنی ہاشم کے انتقام سے کیسے بچ سکو گے؟ عمر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی دین بدل دیا ہے، اگر یہ سچ ہے تو پہلے تمہارا ہی صفایا کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوں۔ نیت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور ظاہراً معلوم ہوتا تھا کہ مشرکین آباد کے دین پر ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گھر سے قتل کرنا شروع کرو۔ عمر نے کہا کیسے معلوم کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ کہا کہ تمہارے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے۔ یہ بات سن کر عمر غصے میں آ گئے اور بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خباب صحابی ان دونوں کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے جو انہی دنوں نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے دروازہ کھلوایا، اندر گئے۔ حضرت خباب چھپ گئے، صحیفہ بھی چھپا دیا۔ عمر نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا باتیں کر رہے تھے بس۔ اس کے بعد عمر نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت بھون کر بہن بہنوئی سے کھانے کو کہا۔ دونوں نے عذر پیش کیا۔ عمر کو ان کے اسلام کا یقین ہو گیا، انہیں مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ بہن کا سر اور چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بے تاب ہو کر انہوں نے کہا کہ عمر تم ہمیں مار ڈالو یا چھوڑ دو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، یقیناً وہ نبی برحق ہے۔ عمر نے جب دین اسلام پر ان کی مضبوطی دیکھی اور بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا تو انہیں رحم آ گیا۔ وہ دور ہو گئے اور ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا اچھا جو تم پڑھ رہے تھے وہ میرے پاس لاؤ۔ تب وہ صحیفہ نکالا گیا۔ عمر نے چاہا کہ اسے ہاتھ میں لے کر پڑھیں۔ ان کی بہن نے کہا کہ تم نجاست شرک سے آلودہ ہو، اس لیے اسے نہیں چھو سکتے، اسے پاک صاف لوگ ہی چھوا کرتے ہیں۔ عمر نے غسل کیا، اس کے بعد ہاتھ میں لے کر ایک طرف سے پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے نام ہیں۔ عمر نے اس کلام سے متاثر ہو کر کہا کہ کیا ہی اچھا کلام اور پاکیزہ بیان ہے۔ حضرت خباب حضرت عمر کی یہ کیفیت دے کر نکل آئے اور کہا کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اور ابو جہل کے حق میں اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب کے ساتھ ارقم کے گھر گئے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ خبر پا کر دروازے سے باہر نکلے اور عمر سے بغل گیر ہو کر خوب دبایا، یہاں تک کہ عمر کا جوڑ مل گیا اور فرمایا اے عمر مسلمان ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مارے خوشی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرے تکبیر بلند کیا اور گھر میں موجود سارے مسلمانوں نے آواز میں آواز ملا کر اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ آج سارے مسلمان بے حد خوش تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا اب تک کتنے آدمی مسلمان ہو چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم سے 40 کی تعداد پوری ہو رہی ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ مشرکین لات و عزی کی عبادت علانیہ کرے اور ہم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں پوشیدہ کریں؟ آپ اسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مسلمانوں کو لے کر مسجد حرام میں آئے اور برملا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ اسی دن سے مسلمانوں کو بڑی طاقت اور عزت ملی۔